شب ہجر قسط نمبر 11۔ 10 بجے فرحان گل کو لینے ہوٹل آیا۔ تب تک گل خود کو سنبھال چکی تھی۔ گل کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ تھپڑوں کے نشان تھے، آستین پھٹی ہوئی تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ فرحان نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا؟ پھر تاثر لہجے میں پوچھا گیا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اور نہ میں نے کہا تھا کہ یہ سب کرو۔ تو کیا تمہیں میں نے یہ سب کرنے کو کہا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اس سب کی اجازت دی تھی؟ کیا میں نے کہا تھا کہ مجھے رکیل بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرو؟ کیا اس لیے تم نے مجھ سے محبت کی؟ محبت؟ وہ تو شاید تمہیں مجھ سے تھی ہی نہیں، اور میں پاگل تھی جس نے تمہارے جیسے مرد کے لیے اپنے شوہر کا قتل کروانے میں ساتھ دیا۔ صرف یہی نہیں کہ اپنے پورے خاندان کو دھوکہ دے کر تمہارے ساتھ آئی ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو ان کے اوپر کیا گزرے گی۔ لیکن میں محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے تمہارے علاوہ کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ تو مجھے سبق تو ملنا ہی تھا نا۔ یہ کہتے ہی گل زور زور سے رونا شروع ہو گئی۔ میری جان، آج کے لیے تم بہت رو چکی ہو۔ یہ رونا دھونا کسی اور دن کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ ابھی تو شروعات ہے۔ یہ جسم فروشی ہمارا دھندا ہے۔ اگر دھندا نہیں ہوگا تو کھائیں گے کہاں سے؟ اور کوئی تم اکیلی نہیں ہو جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ہر دوسری لڑکی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے وہ دھندا ہی کرتی ہے۔ جو عورت ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہے تو ہمیں چھوڑنا اس کے لیے عام سی بات ہو گئی۔ گل کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ مجھے واپس گھر جانا ہے، گل نے خود پہ قابو پاتے ہوئے چیخا۔ اب یہی تمہارا گھر ہے، چاہے تم رہنا چاہو یا نہ رہنا چاہو، لیکن ساری زندگی اب تم یہی رہو گی، اور پاکستان کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھ سکو گی، اور نہ تم جا سکو گی، کیونکہ تمہارے پاسپورٹ، ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ میں نے جلا دیے۔ فرحان نے پاگلوں کی طرح کہکا لگایا، اور گل بازو میں منہ چھپا کر رو دی۔ اب آہستہ آہستہ سب کچھ اپنی روٹین پہ آ رہے تھے۔ گل کی چال بین ابھی بھی جاری تھی، زندگی گزر رہی تھی۔ شاید سب نے سب کچھ وقت پہ چھوڑ دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم مندمل ہو رہے تھے۔ رات کو 10 بجے شیردل گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاؤں میں شام کو 8 بجے ہی ایسے لگتا تھا جیسے کہ آدھی رات ہو۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ماہی بیڈ پہ پھیل کے سوئی ہوئی تھی۔ اسے ہلکا سا غصہ آیا کہ شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا اور میڈم سکون سے سو رہی ہے، اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جھنجھلاتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور ماہی کے اوپر سے کمبل اٹھا لیا۔ ایک دم مکمل اٹھانے سے ماہی ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ شیردل پر نظر پڑتے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ کیا ہوا؟ آپ نے ایسے میرے اوپر سے کمبل کیوں اتارا ہے؟ ماہی منہ بنا کر بولی۔ محترمہ، تمہیں شوہر کی کوئی پرواہ ہے کہ نہیں؟ صبح ناشتے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور پورا دن کام کرتا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے رات کا کھانا بھی اسے کوئی نہیں دیتا۔ شوہر کون سا کام کرتا ہے؟ سارا دن بس بیٹھ کے آرڈر دیتا ہے۔ ماہی نے ناک سے مکھی اڑائی، جیسے اسے شیردل کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ زیادہ بحث مت کرو، کھانا گرم کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ تو ماہی ناک چڑھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی، اور شیردل فریش ہو کر وہ ٹیبل پہ پہنچا تو ماہی نے فوراً کھانا لگایا۔ اس سے زیادہ تیز تم کھا بھی نہیں سکتے، ماہی کی طرف سے طنز کیا گیا۔ ایک تو اسے نیند بہت زیادہ آ رہی تھی، اور دوسرا شیردل بہت سلو کھا رہا تھا۔ اوکے میری جان، میں آہستہ سے کھاتا ہوں۔ دل جلدی کھاؤ، مجھے نیند آئی ہے۔ پورا دل کام کیا ہے۔ ماہی کے چہرے سے تکل نمودار ہوئی۔ اوکے تم جاؤ، سو جاؤ۔ شیردل کی اجازت ملنے پہ ماہی روم کی طرف بڑھ گئی، اور شیردل سکون سے کھا کر کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ آیا تو ماہی سوئی ہوئی ملی۔ وہ چپ کر کے جا کر سو گیا۔